کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ کتنی خوبصورت یہ بات ہے جو امام اہل سنت نے فرمائی ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام جب گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اتنی کرم نوازی فرمائیں گے، گناہ گاروں کو تلاش کر کر کے شفاعت کریں گے کہ جو پرہیزگار ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، وہ گناہ گاروں سے کہیں گے، یہ تخیل رضا ہے کہ وہ گناہ گاروں سے کہیں گے کہ تم بھی ہمیں بھی کچھ گناہ قرض دے دو تاکہ ہم بھی گناہ گاروں کی فہرست میں شامل ہو جائیں، اور آقا کی کرم نوازی جو خاص گناہ گاروں پر ہو رہی ہے وہ پرہیزگار چاہیں گے ان پر بھی ہو جائے۔ قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری واہ واہ، سبحان اللہ۔ قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اس مبارک معجزے کی طرف اشارہ ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ حدیبیہ کا مقام تھا، صحابہ کے پاس پانی نہ تھا، وضو کس سے کرتے، پیاس کس سے بجھاتے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا عقیدہ دیکھیں، پانی نہ ہوتا تب بھی نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جتنا پانی ہے ملا کر کسی ایک برتن میں لے آؤ۔ راوی لکھتے ہیں کہ بہت تھوڑا پانی اس برتن میں تھا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کو اس پیالے میں رکھا، پانچوں انگلیوں سے، روایت کے الفاظ ہیں کہ انگلیوں سے گویا چشمے جاری ہو گئے اور اتنا پانی بہا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کم و بیش 1500 صحابہ اس لشکر میں تھے، سب نے پانی پیا، اپنے برتن بھرے، وضو کر لیا، اور روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ اس تیزی سے پانی بہ رہا تھا کہ ہم 1 لاکھ یا اس سے زائد ہوتے تو بھی سب کو کفایت کر جاتا۔ علماء بحث کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہتر
افضل پانی کون سا ہے؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ وہ پانی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا، اس سے بہتر، اس سے برتر اور کوئی پانی نہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ انگلیاں ہیں، وہ پنج آب رحمت ہیں کہ جب پیاسے پیاسے تھے، پانی کی ضرورت تھی، اور میرے آقا نے وہ معجزہ دکھایا۔ میرے رضا اس مبارک معجزے کی طرف کس خوبصورت انداز میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں ندیاں پر جا بے رحمت کی ہے جاری واہ ہوا، انگلیاں ہے پیس پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا، نفسی پورا محاورہ استعمال کیا ہے، وہ طرف واہ واہ ہو رہی ہے۔ جی جی وہ ایک شعر ہے نا، صدقے اس انعام کے قربان ہو رہی ہے آقا دو جہاں میں تمہاری واہ واہ، یعنی وہ واہ واہ ہو رہی ہے، وہاں وہ بھی استعمال کیا۔ اب یہ جو شعر ہے کمال ہے، اعلیٰ حضرت کی عاجزی دیکھیں، اور اس پر بڑی بات کی جا سکتی ہے۔ واقعی ہمارے سلسلے کا وقت مختصر ہے، یہی ایک موضوع کافی ہے اگر اسی کلام کے ہر شعر پر بات کی جائے۔ سبحان اللہ، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رضا مدینے گئے تھے، اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے جو کتے ہیں، سگ ہیں، ان کو دل کا ٹکڑا کاٹ کر کیوں نہ دیا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا؟ جان چلی جاتی نا۔ تو ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ، نبی پاک کے در کے سگ ہیں، اگر تمہارا دل کاٹ کر ٹکڑا نکال کر دے دیتے اور تمہاری جان چلی جاتی تو کیا جاتا؟ لیکن نبی پاک کے در کے سگ جو ہیں ان کی خیر خواہی ہو جاتی۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ فنا فی الرسول کا جو مظہر ہے، جو یوں سمجھیے کہ ایک نظارہ نظر آ رہا ہے کہ کیا خیال ہے کہ جب جاؤں آقا کے در تو دل کا ٹکڑا وہ کاٹ کر جو ہے وہ نبی پاک کے سگ کو پیش کر دوں، چاہے میری جان چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ ایک اور بات سوچئے ناظرین، بڑی باریک سی بات ہے۔ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، جب ٹکڑا دل کے ٹکڑے کی بات ہو گئی ہے تو دوبارہ دل سے کیوں لائے بات؟ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ تو بڑی پیاری تشریح کچھ لوگ کرتے ہیں اس کی کہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ دل کا ٹکڑا بھی دینا ہے اور دل سے دینا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا یار، دے تو دل سے دو، یعنی ٹکڑا بھی دینا ہے دل کا اور وہ بھی دل سے دینا ہے، مرے دل سے نہیں، واقعی دل سے دینا ہے۔ کیوں؟ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ 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 واہ۔ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگان کو سے اتنی جان پیاری واہ ہوا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیز گاری واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان سحری آج 10ویں شب ہے۔ بہت یادیں ہیں 10ویں شب سے۔ 10 رمضان مبارک ہمیں جہاں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد دلاتا ہے، آپ کا یوم وصال ہے،
10 ماہ رمضان. اسی طرح 10 رمضان کو مدنی چینل کی سالگرہ بھی ہے. مدنی چینل کا 6واں سال مکمل ہونے کو ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو، تمام چاہنے والوں کو، دعوت اسلامی والوں، مدنی چینل کے ناظرین، محبت کرنے والوں سب کو مدنی چینل کی 6ٹی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، ترقیاں عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اور اسی طرح سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی اسی طرح دیکھتے رہیں، مدنی چینل کے پیغام کو پھیلاتے رہیں. اسی طرح یقیناً آج آپ نے مدنی مذاکرے میں بھی مناظر دیکھے ہوں گے. عاشق رمضان، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی نرالا انداز، کیونکہ آج عشرہ رحمت کی آخری شب بھی ہے. عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے کو بھی ہے. یہ بھی ایک دل میں کہیں کسک سی ہے کہ بڑی غفلت میں یہ عشرہ بھی گزر گیا اور ہمارے درمیان اب آج آخری رات آ پہنچ. دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے کو ہے کچھ عشرہ رحمت کی قریب اب عطا ہو غم ماہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہو غم ماہ رمضان کا عطا یا رب. ہے کچھ عشرہ رحمت کی قریب اب عطا ہو غم ماہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہو غم ماہ رمضان کا عطا یا رب. عاشق رمضان امیر